السلام علیکم بچوں، آج ہم نے برصغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو پڑھنے ہیں۔ یہ جو ہم نے شروع کیا تھا نا کہ مسلمانوں کی آمد کے وقت برصغیر کی تعلیمی حالت کیا تھی، اس کے بعد اب نیا ٹاپک ہے برصغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو کون کون سے تھے۔ تو اس میں آپ نے جیسے پڑھا کہ برصغیر میں جب مسلمان آئے تو مختلف جو بادشاہ تھے یا مختلف حکمران تھے، انہوں نے اپنے اپنے طور پر علم و ادب کی بہت زیادہ خدمت کی اور اس کے اشاعت کے لیے اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ تعلیم کی اشاعت پر انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ تمام مسلمان حکمران جو تھے وہ جگہ جگہ تعلیمی ادارے قائم کرتے تھے۔ ان تعلیمی اداروں میں طلباء کو تمام قیام کی اور طعام کی، یعنی قیام و طعام کا مطلب ہوتا ہے رہائش اور کھانا پینا، جیسے ہاسٹل ہوتا ہے، اس کی سہولتیں میسر کی گئی اور اساتذہ طلباء کے وظائف مقرر کیے گئے اور ممکن حد تک ان تعلیمی اداروں میں تعلیمی سہولتیں ہر قسم کی موجود تھی۔ اس میں عمرہ اور رخصہ جو تھے وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پھر برصغیر میں مختلف قسم کی جو عوام کو ایک جیسے مواقع تعلیم کے حاصل تھے، اور برصغیر کا جو ہندو معاشرہ تھا وہ مسلمانوں کی علمی روایات سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس طرح ہر طرف تعلیم کا دورہ ہوا۔ اس میں کوئی مذہبی تعصب نہیں تھا۔ اس طرح اعلیٰ طبقے کے تک محدود نہیں تھی تعلیم، بلکہ ہر طبقے تک تعلیم گئی، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ صرف برہمن جو تھے، ہندو برہمن، وہ ان کی اجارہ داری تھی، کہ لیکن مسلمانوں کی پرخلوص کوششوں کا یہ نتیجہ تھا کہ ہر طرف علم کی روشنی پھیل گئی اور جہالت کے اندھیرے ختم ہو گئے، اور انہوں نے مختلف قسم کے جو مساجد اور مدارس اور پورے تعلیمی جو گہوارے تھے علم کے، وہ ہر طرف اس کی مسلمانوں کی اخلاقی اقدار جو تھی وہ ہر طرف پھیل گئی۔ اب ہم نے اس کے بعد اس کے مقاصد پڑھنے ہیں کہ برصغیر کے عہد میں اس کے مقاصد کیا ہے۔ اب اس میں جو نمایاں پہلو ہیں ان میں سب سے پہلے مقاصد ہیں، پھر مقاصد کے بعد آتا ہے کہ وہ آگے جو اس کی نشو و نما باقی ہوگی وہ ہوگی کہ نظم و نسق وغیرہ کیسا تھا۔ سب سے پہلے مقاصد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قومی جو نظریہ ہوتا ہے اس کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ برصغیر میں بھی مسلمانوں کے عہد میں قائم کیے گئے نظام تعلیم نے اس خطے کے افراد پر بہت زیادہ اثرات مرتب کیا اور مسلمان حکمرانوں نے تعلیم کو عبادت کا درجہ دیا اور انہوں نے اس میں مختلف جو مقاصد مد نظر رکھے۔ اس میں سب سے پہلے رضائے الہی کا حصول ہے، کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر، کیونکہ ہر مرد و زن پر تعلیم کو فرض کیا گیا ہے، اور دینی تعلیم اور دنیوی تعلیم دونوں تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے کا حکم ہے۔ تو اساتذہ کے لیے بھی یہ تھا کہ جو کچھ وہ خود سیکھتے وہی نسل نو کو سکھاتے اور اس کی تعلیم دیتے، اور کیونکہ تعلیم کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا کا حصول تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے کہ جس سے اللہ کی خوشنودی کی جا سکتی، ایسا علم جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، اس سے یعنی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکے گا۔ یعنی ایسا علم جو دنیاوی علوم کے لیے ہو اور اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ ہو، وہ ایسا علم حاصل کرنے والا قیامت کے دن جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکے گا۔ تو اس لیے جتنے بھی حکمران برصغیر میں تھے انہوں نے اللہ کی خوشنودی سمجھ کر تعلیم کی ترویج اور ترقی کو مذہبی فریضہ سمجھا، اور اساتذہ کرام اور طلباء دونوں اس مقصد کو مد نظر رکھتے تھے۔ پھر سیرت و کردار کی تعمیر ہے کہ جب تعلیم کے ساتھ سیرت کا بھی ہوتا ہے، یعنی تعلیم کے ساتھ تربیت کی بات ہوتی ہے تو تعمیر سیرت اور کردار کی بات آتی ہے، تو اس کا مقصد طلباء